خود قرآن پاک میں آ رہا ہے، اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگ رہے ہیں، اور معجزہ بھی کوئی معمولی معجزہ نہیں، ایسا عظیم الشان معجزہ کہ جس کی آج تک مثال کوئی نہیں ملتی، کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یوں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف آسمان ہے اور چاند چمک رہا ہے، ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور اس اشارے کے ذریعے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر کو چلا گیا، دوسرا ٹکڑا ادھر کو چلا گیا، اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہ جا کہ میں تیرا آخری پیغمبر اور نبی ہوں۔ تو چاند بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعمیل کر کے، حکم کی تعمیل کر کے آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ سورج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس موڑا، ایک اس دن جس دن معراج سے واپسی ہوئی، اور فرمایا کہ تمہارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا، راستے میں میں اس کو کراس کرایا ہوں، فلاں مقام تک پہنچا ہوا تھا۔ تو جس جگہ کا نام بتایا، ان کو چونکہ جگہوں کے تجربے تھے، اس کے مطابق فرض کریں کہ پیر والے دن تک قافلہ مکے پہنچ جانا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ پیر کا دن کوئی دور تو نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کی صداقت کو۔ اب پیر کا دن شروع ہوا، اب سارے مکے کی نظر اس قافلے پر لگی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آج امتحان ہے۔ حتیٰ کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور وہ اب منتظر ہیں کہ سورج غروب ہو اور ہم تالیاں بجائیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نکلے۔ لیکن اللہ پاک نے سورج کو روک دیا، اس کی رفتار چال کو روک دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کھڑے دن میں وہ قافلہ مکے شہر میں داخل ہوا، اور پھر سورج غروب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، لمبا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ انہوں نے ابھی ان کی نماز رہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھ لی ہوئی ہے، بے ادبی محسوس کی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دوں، تو حتیٰ کہ نماز کا وقت مکروہ شروع ہو گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ آنکھ کھلی، پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ یا رسول اللہ رہ گئی ہے، نماز نہیں پڑھی۔ تو اشارہ فرمایا، وہ جو سورج غروب ہو رہا تھا وہ واپس ہوا، اونچا ہوا، مکروہ وقت سے واپس آیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تو گویا سورج بھی حکم کی تعمیل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے گواہی دے رہے ہیں، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو ہر مخلوق نے، اللہ کی ہر مخلوق کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادتیں آ رہی ہیں، اور اتنی کثرت سے آ رہی ہیں کہ جس کا شمار کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے عقبہ بن ابی معیط، بڑا مشہور کافر ہے مکے کے با اثر لوگوں میں سے، اس کی بکریاں چراتے تھے، نوجوانی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے جنگل میں، عبداللہ بکریاں چرا رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی تھی، کہا بکری کا کوئی دودھ پلا دو۔ بڑی دیانت والا جواب دیا انہوں نے، کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، کسی کی ہیں، اور جس کی ہیں اس کی طرف سے مجھے یوں مسافروں کو دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ خیانت ہو جائے گی کہ میں اس کی اجازت کے بغیر دودھ پلا دوں۔ فرمایا بہت اچھی بات، کوئی ایسی بکری ہمیں پکڑا دو جو بن بیاہی ہے، یعنی جس نے ابھی بچہ وغیرہ نہیں دیا، گاوانی نہیں ہوئی، ایسی بکری تو ہمیں کوئی دے دو، اس پر تو کوئی ممانت نہیں ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟
اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے دودھ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری پکڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خشک تھنوں پر، اب ایسی بکری کے تھن کتنے ہوتے ہیں، خشک تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ ایسے دودھ سے بھر گئے جیسے تازی بیائی ہوئی بکری ہوتی ہے، اور لمبے تھن ہوتے ہیں اور دودھ سے بھرے ہوتے ہیں۔ حضرات نے دودھ دعا، نکالا، خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ پھیرا، اسی طرح سے دوبارہ تھن خشک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ واپس آئے، اپنے مالک کو وہ بکریاں واپس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کیا۔ گویا وہ جانور اور بکریاں بھی رسول